محمد وہ کتاب کون کا تغرے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، مبشر جس کی بعثت کا ظہور عیسیٰ مریم، مصدق جس کی عصمت کا لب موسیٰ عمرانی۔ اللہم لک الحمد سرمداً صلی اللہ علی حبیب المصطفیٰ وآلہ وصحبہ ابداً صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بخاری شریف باب مبعث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت سے اختلاف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے عدنان ہی تک ذکر فرماتے۔ بخاری شریف جلد 543 صفحہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاشیہ بخاری جلد صفحہ نمبر 543۔ مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرزند ہے۔ خاندانی شرافت: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان نسب، نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان والے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بخاری شریف جلد صفحہ نمبر 4۔ حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ ہر ذرہ آپ کو تکلیف اور اذیت دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دے، مگر اس وقت بھی آپ کی امانت کی لوگوں نے تصدیق کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشکوٰۃ فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نسیب منعم متکرم، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب نسب والا اور نعمتیں اور بزرگی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ قریش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگو خصوصیت کی وجہ سے بڑے نامور تھے، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان، فضل اور کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمالوں میں فہر بن مالک بھی ہے۔ ان کا لقب قریش اور ان کی اولاد قریشیہ قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ قریش ایک سمندر جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چنانچہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اسی لیے تمام اہل عرب آپ کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرخ بن عمر و حمیرے کا شعر بہت مشہور ہے کہ
جس کا معنی ہے کہ قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے۔ اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہد بن مالک سے ملتا ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت زیادہ سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچتے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلاتے۔ اسی لیے دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اسی لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین اور خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینے میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینے ہی میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے بمقام غزوہ انتقال کر گئے۔ اسی لیے عبد المطلب مدینے ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے اور یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا عزوجل کی خدمت میں مصروف رہتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے اور خدا عزوجل کے دھیان میں گوشہ نشین رہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ مکرمہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کے وسیلے سے دعا مانگتے اور دعا قبول ہو جاتی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ گور کرنے سے لوگوں کی بڑی سختی کے ساتھ روکتے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے، اسی لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا آپ ہی نے اس کو سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی خانہ کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔